اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے تمام دوست ساتھی عافیت سے اور خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستوں، اس سے پہلے جو میں آپ سے مخاطب ہوا تھا، میں نے جو چھوٹا سا ایک لیکچر جو ریکارڈ کیا تھا توحید پر میں نے کچھ بات کی تھی، تو آج میں توحید ہی پر مزید بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر توحید صحیح ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل تو لا الہ الا اللہ ہی ہے نا۔ شروع میں تمام اللہ پاک نے رسولوں نے یہی آ کے دعوت دی تھی، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر توحید آپ کی ٹھیک نہیں تو پھر کچھ ڈر ہے۔ تو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک توحید ربوبیت کہلاتی ہے اور ایک توحید الوہیت۔ توحید کی دو قسمیں ہیں یہ۔ توحید ربوبیت پہ تو تمام لوگ اس کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اجماع ہے اس پہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 31 اللہ پاک حضور سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان سے کہیے قل من یرزقکم من السماء والارض، قل من یرزقکم من السماء، تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں کا اور آنکھوں کا کون مالک ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ کو اور مردہ زندہ کو کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، ومن یدبر الامر، اور سب کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، پس یہ مشرکین کہیں گے، ضرور کہیں گے یہ مشرکین اللہ۔ فقل افلا تتقون، پس ان سے کہیے پھر کیا تم ڈرتے نہیں ہیں؟ جب خود ہی کہتے ہیں تمام کام اللہ پاک کہتے ہیں، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ سورہ العنکبوت۔ پوچھئے ان سے، اللہ پاک بول رہے ہیں، ان سے سوال کیجئے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہ آسمان اور زمین کس نے بنائے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کس کے زیر فرمان، کس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، کس کے اشارے پر چلتے ہیں؟ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، ضرور یہ لوگ کہیں گے اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، بس پھر تم کہاں الٹے چل رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں الٹے چل رہے ہو؟ خود ہی مان رہے ہو کہ تمام کام یہ اللہ پاک انجام دیتے ہیں، تو پھر الٹے کہاں چل رہے ہو؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ آسمان سے کون بارش برساتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے بعد۔ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، ضرور یہ مشرکین کہیں گے اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہیے شکر ہے اللہ پاک کا، بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ بل اکثرہم لا یعقلون۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائیو، توحید ربوبیت کو تو یہ مشرکین بھی مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ تمام کام انجام دینے والے اللہ پاک ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مشرک ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ تمام کاموں کو یہ خود کہتے ہیں کہ یہ تمام کام انجام دینے والے اللہ پاک، ان کاموں میں اللہ کوئی شریک نہیں، تو پھر یہ مشرک کیوں ہے؟ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مشرک ہیں۔ اب کیوں مشرک ہیں آپ بتائیے، سوچیے کیوں مشرک ہیں؟ بارش اللہ برساتا ہے یہ کہتے ہیں، آسمان زمین اللہ پاک نے بنائے، سب کاموں کا انتظام اللہ پاک نے، پھر یہ لوگ مشرک کیوں ہیں؟ اس عقیدے کے باوجود مشرک ہیں یہ لوگ۔ عبادت میں جا کے شرک کرتے ہیں، عبادت میں، نماز میں کیا بولتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور جب ہاتھ اٹھاتے ہیں
اس کے واسطے سے، اس کے واسطے سے، اس کے واسطے، خالص اللہ سے نہیں مانگتے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، خالص دین اللہ کے لیے نہیں کرتے اپنا، عبادت میں شرک کرتے ہیں۔ انہی باتوں سے روکنے کے لیے اللہ پاک نے رسولوں کو بھیجا تھا۔ رسولوں نے آ کے یہی دعوت دی تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، موت دینے والا، تدبیر کرنے والا، نہیں، ایک بات کہی تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور یہ بات لے کر اللہ نے رسولوں کو بھیجا تھا، اور یہ توحید الوہیت ہے، اور یہی توحید مطلوب ہے، یہ توحید الوہیت یہی ہے، اور یہی توحید مطلوب ہے۔ اور اللہ کو اسی چیز کے لیے اپنے رسولوں کو بتانے کے لیے بھیجا تھا، ورنہ توحید ربوبیت پہ تو تمام لوگوں کا اقرار ہے، تمام لوگ، تمام مشرکین، کل عالم مانتی ہے کہ تمام کام اللہ پاک انجام دیتے ہیں، لیکن عبادت میں جا کے شرک کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے رسولوں کو بھیجا تھا کہ جا کے انہیں سمجھاؤ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہاری دعاؤں کو سننے والا وہ ہے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے؟ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے جو بے قرار؟ اللہ پاک سنتے ہیں۔ اِنَّهُ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ، اِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِیرٌ بَصِیر، بے شک اللہ پاک باخبر ہے اپنے بندوں سے، ہر چیز پہ نظر ہے اس کی، بصیر، دیکھتا ہے وہ، ذرے ذرے کو پہ نظر ہے اس کی۔ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ اللہ کا اختیار ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، بے شک اللہ پاک نہیں بخشتا، ان یشرک بھی، اس کے ساتھ اگر کسی نے شرک کیا، ان یشرک بھی، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جو چاہیں گے اللہ پاک بخشتا ہے وہ۔ وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس نے ایسا بہتان لگایا اللہ پہ جو بہت بڑا گناہ، اِثْمًا عَظِیمًا، بہت بڑا گناہ ہے۔ بات صرف سمجھانے کی میں یہ کوشش کر رہا ہوں، کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، صرف لا الہ الا اللہ، ہاں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت لائق، عبادت کے لائق جو ہیں اللہ پاک ہیں، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کو رسولوں کو اسی بات کو سمجھانے کے لیے بھیجنا پڑا، اور رسول یہی بات لے کر آئے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 2، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اپنی قوم کو دعوت دی توحید کی، تو یہی بولا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا، اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خبردار کرنے والا ہوں۔ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، ان استغفروا ربکم، بخشش مانگو تم اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، اس کے آگے توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا، اور تمہیں اچھا سامان زندگی، یمتعکم متاعا حسنا، اچھا سامان زندگی مہیا کرے گا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور دے گا صاحب فضل کو اس کا فضل، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، مجھے ڈر ہے تم پر کسی دن بڑا عذاب نہ آ جائے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب ان کی قوم کی طرف بھیجا اور آپ نے دعوت توحید دی، آپ نے بھی یہی کچھ کہا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے جب روانہ کیا، بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے الٰہٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، مجھے ڈر ہے تم پر کسی دن بڑا عذاب نہ آ جائے۔
استغفروا ربکم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، انہ کان غفارا، وہ تو بہت بخشنے والا ہے، معاف کرنا، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر خوب بارشیں برسائے گا، مدرارا خوب آسمان سے بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کرے گا بیٹوں سے اور مال سے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، نہریں بہائے گا تمہارے لیے۔ بخشش مانگو اپنی غلطیوں پر اللہ پاک سے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جب اللہ پاک نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، دعوت توحید دی انہوں نے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم، وَيَا قَوْمِ، یا قومی عبد اللہ، یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، ان انتم الا مفترون، تم اللہ پہ بہتان لگاتے ہو، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کرتے، الا مفترون، ان انتم، تم جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ مثال دیتے ہیں دنیا کی کہ وہ کسی بڑے آدمی سے جب ملنا ہو تو پہلے وہ چوکیدار سے بات کرو، پھر چوکیدار آگے میسج کرے گا، کنوے کرے گا، تو پھر آپ کی وہاں تک رسائی ہوگی۔ اللہ پاک کو ایسی مثالوں سے، اللہ پاک کے لیے ایسی مثالیں پیش کرتے ہو، دنیاوی مثالیں۔ انا هو السمیع العلیم، وہ تو کہتا ہے میں تو سننے والا ہوں، انا ربی قریب مجیب، وہ تو کہتا ہے میں تو تمہارے قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، انا ربی قریب مجیب۔ اللہ اکبر، سمجھو کہ دنیا کی مثالوں سے اللہ پاک کو مت ملاؤ، اللہ کے لیے ایسی مثالیں مت دو۔ ماں کے پیٹ میں تم تکلیف میں ہوتے تھے، 9 مہینے جو تھے بیمار ہوتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، تکلیف بھی ہوتی، کچھ بھی ہوتا تو وہاں کون تمہاری پکار سنتا تھا؟ کون تمہیں وہاں کروٹیں دلاتا تھا؟ کون تمہیں وہاں پہ رزق پہنچاتا تھا؟ پانی کی ضرورت، غذا کی ضرورت، ہوا کی ضرورت، تو وہ وہاں پہ تمہارا بندوبست کون کرتا تھا؟ اللہ پاک۔ سوچو، تمہارا نگراں اللہ، میرا نگراں اللہ۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم، اے وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ پاک سے تم بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کے آگے توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے بارشیں برسائے گا۔ وہ بھی یہی فرما رہے ہیں، حود علیہ السلام بھی یہی بتا رہے ہیں، خوشخبری، خوب بارشیں برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت میں مزید قوت پیدا کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرموں کی طرح منہ مت پھیرو۔ اور جب صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوم سمود کی طرف بھیجا اپنی دعوت دینے کے لیے، تو آپ نے بھی یہی بولا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ وانشاکم من الارض واستعمرکم فیہا، وانشاکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں بسایا۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، پس اس سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کا سننے والا بھی ہے۔ اللہ پاک نے جب شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا، انہوں نے بھی یہی دعوت دی، شعیب علیہ السلام نے بھی توحید کی دعوت دی۔ توحیدی کی دعوت اللہ پاک کو رسولوں کی بھیجنے کی ضرورت اسی لیے ہے کہ توحید کی دعوت دی جائے انہیں۔ کیا بولتے ہیں، یا قوم عبد اللہ،
اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، یا قومی عبد اللہ، اللہ کی بات کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ہیں، ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر، میں تو تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، تمہاری حالت میں اچھی دیکھ رہا ہوں، اس کے باوجود تم یہ لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہو۔ انی اراکم بخیر، میں تو تمہیں آسودہ دیکھتا ہوں، خوشحال دیکھتا ہوں، اس کے باوجود تم یہ ماپ تول میں گڑبڑ کرتے ہو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، مجھے ڈر ہے تمہیں کسی دن اللہ کا عذاب نہ گھیر لے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، اس کے آگے توبہ کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بہت مہربان اور محبت کرنے والا ہے، کرو تو توبہ تو کرو، اس کے آگے ثم توبوا الیہ، اس کے آگے توبہ کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بہت مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ تمام رسولوں نے اللہ پاک کا یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ اللہ کے سوا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم کو دعوت دی تو یہی بولا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور جب ابراہیم نے کہا اپنی قوم سے، لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے، بہتری ہے اس میں اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ تو بھائیو، بس یہی میں سمجھانا چاہ رہا تھا، اللہ پاک مجھے بھی سمجھ دے، پہلے تو مجھے دے، پھر سب کو اللہ پاک میری بات سمجھنے کی توفیق دے کہ شرک کہاں کرتے ہیں، جا کے عبادت میں، اور اللہ پاک نے انہی چیزوں سے روکنے کے لیے رسولوں کو یہ بھیجا کہ جا کے دعوت دیجیے آپ۔ سب نے یہی بولا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، عبادت میں جا کے شرک کرتے ہیں۔ تو بھائیو، بس اتنی ہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا آج، کہ وہی رسولوں کو اللہ پاک نے دنیا میں جو بھیجا اپنی اپنی قوموں کی طرف، تو یہی بات لے کے بھیجا کہ لا الہ الا اللہ، اے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ کے عبادت کرو، تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ دے، ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جب اللہ پاک سمجھ دے تو پھر اللہ پاک ان پہ عمل کی بھی توفیق دے۔ تو میرے بھائی، خالص توحید الوہیت، کون تھی؟ توحید الوہیت، صرف ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ توحید الوہیت ہے۔ اب بات کہنے کی، اگر آدمی صرف میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اونلی صرف توحید ربوبیت کا تو اقرار کرتا ہے، تو یہ توحید ربوبیت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ مشرکین کو بھی اس توحید ربوبیت نے فائدہ نہیں پہنچایا، یہاں تک کہ وہ توحید الوہیت کا اقرار کر لیتے۔ اور توحید الوہیت کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو بس میرے بھائیو، آج اتنا ہی کافی، اور میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو، میں پہلے تو اللہ پاک مجھے سمجھ دے، پھر ہم سب کو سمجھ دے کہ توحید کی بڑی امپورٹنس ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کے بعد تمام معاملات جاتے ہیں، حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو بھی سمجھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں کا طلبگار، ظہور اللہ۔